اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں موضوعات کا تنوع ہوتا ہے، اور پھر عصری جتنے معاملات ہیں، جو حالات ہیں، اس سے بھی ہم صرف نظر نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس اعتبار سے نعمت کی قدر آج ہمارا موضوع ہے، اور بلا شبہ نعمت کا طلبگار تو ہر شخص ہے، اور اللہ نے اتنی نعمتیں، یعنی کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے بنی نوع انسان کو اور دنیا میں تمام رہنے والے چرند پرند کی صورت میں، اور جتنے انسانوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے ہر حوالے سے، چاہے وہ موسم ہو، چاہے وہ موسم میں جو ہم جو سانس لیتے ہیں، جو ہماری زندگی ہے، جو ہمیں اللہ نے دولت عطا فرمائی، جو اولاد عطا فرمائی، جو اجناس عطا فرمائی، یہ ساری، اور میں کہتا ہوں بے شمار نعمتیں۔ اب یہ کہ انسان نعمت کا طالب تو ضرور ہوتا ہے، لیکن نعمت کی طلب کی ضرورت ہے یا اس کی قدر کرنی ہے، بات بنیادی طور پر یہ ہے۔ پھر یہ کہ بہت سے لوگوں کو نعمتیں حاصل بھی ہو جاتی ہے تو وہ ناقدری کر لیتے ہیں، تو پھر نعمتوں کے حوالے سے، پھر ناقدری کے حوالے سے پھر نقصانات بھی سامنے آتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ جو پاکیزگی ہے، یہ جو طہارت ہے، یہ جتنی تعلیمات ہمیں اسلام نے دی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جو زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں۔ اگر ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ پھر موجودہ تناظر میں آپ دیکھیں جو کرونا کی سچویشن ہے، اور لوگوں کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، اور 20 سیکنڈ تک تقریباً آپ کا جو ہاتھ پانی میں ہو، اور وہ کوئی ایسا ہو لکوڈ ہو کہ جو آپ کے ہاتھوں کو صاف کر دے، ماسک لگا کر رکھیں، یہ ساری احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن اسلام نے تو آج سے 1450 سال پہلے تقریباً ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے لازم و ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ اور نمازوں کے لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس قدر پاکیزگی کا اور طہارت کا اہتمام کیا جاتا ہے عبادات کے لیے۔ اس حوالے سے آج بات کریں گے، نعمت کی قدر کرنے کے حوالے سے بات کریں گے، اور جید علماء اکرام ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، نعمت کی طلب ضروری ہے یا اس کی قدر؟ چونکہ اس کا حصول تو ہر شخص چاہتا ہے، طلب نعمت کا تو ہر شخص جو ہے خواہاں ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ بالکل نعمت کی طلب تو ہر شخص چاہتا ہے، لیکن نعمت کی قدر اور نعمت کی شکر گزاری کرنا اور نعمت کو ایسے استعمال کرنا کہ جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے حوالے سے خاص طور پر لازم و ضروری ہے۔ دیکھیں، رب کائنات نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اسلام کی دولت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہمیں اس نعمت کی بھی شکر گزاری بھی کرنی چاہیے اور قدر بھی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام بار بار اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر کیا کرتے تھے، الحمدللہ علی نعمائہ الکاملہ۔ اسلام کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہمیں یہ دولت عطا فرمایا۔ تو اسلام اور ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، اور یہ ساری کی ساری قوتیں، قوت ادراک عطا فرمائی، قوت سماعت عطا فرمائی، قوت گویائی اور بیان، علمہ یہ حواس البیان، خمسہ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، اور خاص طور پہ جس کو قرآن نے علمہ البیان فرمایا کہ یہ بیان کرنے کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں کہ تم ان کو حساب و شمار میں نہیں لا سکتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 بار سورہ رحمان میں کس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ حالانکہ ہم تو اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ انسان استعمال تو کرے لیکن اس کی قدر نہ کرے، اس کی شکر گزاری بجا نہ لائے۔ بالکل بالکل۔
دیکھیں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ وشکرونی ولا تکفرون، شکر کرو کفران اور نعمت نے کفر نہ کرو۔ دیکھیں کفران نعمت کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے شکر کے مقابلے میں۔ ہم اس کو ناشکری سے تعبیر کرتے ہیں جب شکر کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ لفظ کفر ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور اس کا شکر نہ ادا بالکل کرو۔ ایسا ہی کیا یہ کفر نہیں، یہ کفران نعمت کفران نہیں نعمت ہے۔ فرمایا کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے، جیسے آپ نے فرمایا کہ نعمت کی قدر کرنا، اس کی شکر گزاری بجا لانا، اللہ تمہاری نعمتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے گا۔ رئیس بھائی زوال نعمت ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر دیکھیں نا، جن کے کاروبار تھے، جہاز اڑ رہے تھے، دکانیں کھلی ہوئی تھی، آج سب کچھ بند ہو گیا۔ دیکھیں معیشت اچھا کس مرحلے پر کبھی میں نے اور آپ نے آدھی صدی گزر گئی، ہماری عمریں آدھی صدی تو گزر گئی ہے۔ چلے آپ کی چلے میری نہیں، جو صورتحال موجودہ صورتحال ہے، تاریخ اس بات پر گواہ علامہ صاحب، ایسی صورتحال لوگ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں دیکھی۔ 100 سال میں لوگ کہتے ہیں ہم نے ایسا نہیں دیکھا، جو بزرگ موجود ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم جدید صاحب بتا رہے ہیں، ان کے والد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھی۔ بزرگوں نے ایسا آج تک نہیں دیکھا۔ ہوتا تھا کچھ علاقے کھلے ہوتے تھے، کچھ بند ہوتے تھے، کچھ کاروبار ہوتے تھے، کچھ بند ہوتے تھے۔ یار ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ ساری دنیا بند ہو گئی اور 2-3 مہینوں کے اندر 4 لاکھ سے زیادہ میتیں دنیا کے اندر ہو چکی ہیں، لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جب یہ کبھی سوچا تھا ہم نے یار کبھی ایسا ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن فرمایا انسان ہمیشہ جو ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبوط فیہما، فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں غبن سے انسان ہمیشہ نقصان کے اندر، خسارے میں رہتا ہے اور انسان دھوکے میں رہتا ہے۔ فرمایا الصحت والفراغ، ایک انسان کی صحت ہے، ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، سب چیز، نعمت کی، اس کی صحت کی قدر نہیں کرتے، کہتے ہیں صحت 1000 نعمت ہے۔ بولا ہاں یار 1000 نعمت ہے، ابھی آم آئے ہوئے ہیں تو ابھی تو کھائیں گے نا یار، ابھی آم کا سیزن ہے، تو تم ہمیں یہ نصیحتیں کر رہے شوگر والے کو، بھائی کھائیں آپ لیکن صحت کا خیال رکھیں۔ فرمایا کہ بھائی آج موقع ملا ہوا ہے، آج عبادت کر لو، آج کام کر لو، آج کوئی دندہ کر لو، پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے پاس یہ وقت بھی نہیں ہوگا۔ یہ آج جو موضوع رکھا ہے بہت خوبصورت، مفتی عامر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، آج وہ ساری نعمتیں چھن گئی ہیں ہم سے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ آج مسجد کے لیے بھی ترس گئے، حرم کے لیے بھی ترس گئے، رزق حلال کے لیے نکلنے کے لیے بھی ترس گئے، صحت کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ زندگیاں بچائیں تو کیسے بچائیں، کیا کریں ہم۔ آج تو پہلے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر احتیاط نہیں کرتے تھے، آج کہتے ہیں یار جو احتیاط کروانی ہے کرواؤ، اللہ کا واسطہ ہماری زندگی بچ جائے۔ ہم یہ اتنے لاکھوں لوگ جا چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اللہ کی جب نعمت ملے اس کی تم ضرور قدر کرو۔ ایک جملہ میں جلدی سے کہوں گا، علامہ صاحب نے گفتگو کرنے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور ہولوں کے اندر کیا حشر ہوتا ہے۔ ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ روٹی کا ٹکڑا اٹھاؤ۔ فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے، جو قومیں اس کی قدر نہیں کرتی ہے ان سے یہ نعمت چھن جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، اور جب یہ چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں نا کیا ہو گیا، برکت چلی گئی، کا آپ نے دیکھا، بالکل ٹڈیاں آ گئی، تباہ و برباد، قحط سالی آ گئی۔ فرمایا یہ ہم نے نعمتوں کا جب قدر نہیں کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اللہ کے رسول کی قدر نہیں کی، اسلام کی قدر نہیں کی۔ آج وہ ساری نعمتیں ہم سے چھن گئی ہیں اور ہم پریشان حال ہو کے بیٹھے ہوئے۔ رئیس بھائی آج کے دور میں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری اور قدر کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، بلا شبہ نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اچھا نعمتوں کی طلب بہت ہوتی ہے، بہت طلب، بہت دعا، حضرت آپ دعا کرتے ہیں، حضور آپ دعا فرما دیں، بچوں سے دعا اچھا دعا ہو گئی، وہ نعمت مل گئی، اچھا ملنے کے بعد ناقدری ہو جاتی ہے، وہ ہو گیا بس، وہ اللہ نے دے دیا اور یہ تو ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ یہ جو ناقدری ہے نعمت کی، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت اہم موضوع ہے اور علامہ صاحب نے جہاں موجودہ حالات سے اٹیچ کر کے اس موضوع کو چھوڑا ہے یہاں لا کے، یہیں سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ نعمت ملتی ہے اور ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین تصویر ہمارے سامنے ہمارا یہی زمانہ ہے، بالکل، کہ آزادانہ میل جول تھا، ہم گزشتہ سوچ بھی نہیں ساڑھے سکتے تین تھے مہینے، کہ 4 ہاتھ بھی مہینے، نہیں ملا سکیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی تھی کہ آپ بندہ مومن سے ہاتھ ملائیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں،
اس کے گھر ملنے جائیں، کتنی ساری چیزیں تھیں ایک دم ہم سے لے لی گئی۔ ایک دم لے۔ ترس گیا بندہ، اپنے والد کو بھی ہاتھ ملاتے ہوئے پہلے جا کے ہاتھ دھو کے آتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ایک دم ہمارے پاس سے چلی گئیں اور احساس جس کی ہو ہم نے گیا قدر ہی نہیں کہ ہم بے قدری میں ہاں تھے۔ نا قدری کر مگر اس مرحلے پر سوچنے کی بات یہ ہے جی جی کہ ہزاروں نعمتوں میں ابھی بھی ہم رہ رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم آج الحمد، بھی یہ اگر بہت اچھی آنکھ نہیں بات، کھلی یہ بڑی نا، پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ ہاں، اب بھی غور کر لیا جائے کہ ہاں، کتنی ابھی بھی نعمت ہے گیا ہماری۔ کچھ نہیں ہے۔ بہت امید دلائی۔ بہت اچھی بات۔ آج بھی ہم ہزاروں نعمتوں میں رہ رہے ہیں، اگر آج بھی ناقدری رہی نا تو کل یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ وقت یہ کا الارمنگ ایک ایک سچویشن ہے لمحہ، ہمارے لیے، ہاں۔ بالکل تو موجودہ زمانہ ہماری بہت بڑی تصویر ہے کہ نعمت آتی ہے، چلی جاتی ہے اور ہم بے قدری کر کے مبہوت رہ جاتے ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ کیا چیز مٹی کی طرح ہماری ہاتھوں سے سرک گئی۔ میں قرآن سے ایک نقشہ آپ اچھا کے اگر آپ سامنے، اجازت جی مرحبت بالکل، فرمائیں، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد چونکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پیش فرمائیں گے علامہ صاحب، تو حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور علامہ حافظ اویس صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک انتہائی اہم سوال میرے پاس موجود ہے، پیش کرتا ہوں جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہی ہم ایک اگر قرآن کریم سے اس پہ روشنی حاصل کریں کہ نعمت ملتی ہے اور جب چلی جاتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلی اقوام پر اللہ نے بے شمار نعمتیں کی، بے شک۔ حتیٰ کہ ان کو گنوایا بھی۔ ہائے ہائے، یا بنی اسرائیل پر جو نعمت ہے، اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میں نے تم پر نعمت کی، یاد دلایا۔ اور کیا نعمت؟ انی فضلتکم علی العالمین، تم جیسا زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں، تمہیں سارے زمانے پہ فضیلت عطا فرمائی، تمہارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے، تمہارے لیے انبیاء بھیجے، تمہیں کیا کیا نہیں عطا کیا۔ بے شک۔ اور یہی جب ناقدریاں کرتے 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 ایک وقت آیا کہ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ پہلے کہا تھا فضلتکم، پھر کہا لعنا، ہائے ہائے ہائے، لعنت کی گئی ہے ان پر، علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کی گئی۔ یا اللہ کیوں؟ عصوا، اتنی نعمتوں کے بعد بھی میری نافرمانی کر رہے ہیں، ابھی بھی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کے سر سے تو نے جو فضیلت کا تاج تھا وہ لے لیا ہے، تو پھر کس کو دیا؟ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب یہ تاج ہم نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ ہمیں اپنی حیثیت پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں رب نے اب ہمیں خیر امت کہا ہوا ہے، اور ہم اگر وہی عمل کریں جو پچھلی اقوام نے کیا۔ علامہ صاحب کیا بات، قرآن ہمیں کتنی دعوت دے رہا ہے کہ یہ تم امتوں کا زوال دیکھو، امتوں کی ہلاکتیں دیکھو، میری نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کو دیکھو، میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ خدا کی قسم ایک ایک آیت آپ کو احساس دلائے گی کہ ہم ناقدری کو ترک کر کے اپنے رب کی قدر کر لیں۔ کیا بات ہے، وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کہتا ہے یہ قدر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بڑی امید افزا اس معاشرے میں چیز ہے، جیسے آیت کریمہ پڑھی اور بڑی مشہور زمانہ آیت ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج بھی ہم یہ سلسلہ روک کر اپنی نعمت بڑھا سکتے ہیں، بہت کمال بات اپنے شکر کے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ٹیلی فون کال آپ کریں تو آواز آتی ہے کہ کرونا ایک جان لیوا مرض ہے، کس قدر انسانی ذہن اور دل اور اس کی کیفیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے۔ لوگ فون رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اٹھاتے ہیں جب کالر کو کال مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو تھنگ ہے۔ دیکھیں جو علماء حضرات بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے پھر بھی ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی ایک اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی جسے ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ تمام تر حالات و واقعات کے باوجود، اس وبا کی تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود الحمدللہ آج بھی کس قدر نعمتیں ہیں اس کا بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بلا شبہ قرآن کریم کی ہر آیت سچی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ہم موجودہ تناظر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، نعمتوں کی ناقدری کے جو نقصانات ہیں، اچھا دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی۔ علامہ صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ ناقدری کی جو نقصانات ہیں نعمتوں کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ناقدری کی جو نقصانات ہیں، ایک تو جو علامہ صاحب نے بنی اسرائیل کے حوالے سے اور مختلف اقوام کے حوالے سے ذکر کیا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، ان عزتوں کو چھین لیتا ہے۔ ایک وقت وہ ہے کہ ان کو فضیلتیں دی جا رہی ہیں، من و سلوہ اتر رہا ہے، جب ناقدری کی تو اللہ کی لعنت آ گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ناقدری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، زوال نعمت سے خدا اللہ محفوظ زوال فرما۔ نعمت سے محفوظ فرمانا، و تحول عافیتک، اور عافیت کے پھر جانے سے محفوظ فرما۔ عافیت بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، سلامتی عافیت سے اللہ بڑی کی، کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ کیا بات، سلامتی اللہ کی سلامتی۔ نعمت ہے۔ ہم نے خیر و بھلائی پر اب بات بالکل، کی ہے، صحت و سلامتی اللہ کی، تو حضور نے فرمایا کہ نعمت کے چھن جانے اور عافیت کے پھر جانے سے خدایا پناہ عطا فرما۔ تو سب سے پہلے ناقدری کا یہ ہوتا ہے کہ وہ قومیں جو ہیں ان سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے رئیس بھائی، آپ نے دیکھا کہ جو امتیں تباہ و برباد ہوئی، جیسے مجھ صاحب نے ذکر کیا، قبلہ علامہ صاحب نے ذکر کیا بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یاد دلایا کہ ہم نے تمہیں یہ فضیلتیں عطا فرمائی، یاد کرو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمت کو۔ اسی طرح امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اوس و خزرج کے قبائل تھے، ان کے اندر سالہ سال سے جنگ لگی ہوئی تھی۔ حضور تشریف لائے، حضور نے آ کر ان جنگ اور ان جدل کو ختم کر کے ان کے درمیان محبتیں پیدا کریں۔ اللہ نے اس کو بھی نعمت قرار دیا، امن بھی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، شانتی اور سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہوگے۔ حضور نے فرمایا کہ آخری جب زمانہ آئے گا تو اللہ کے عذابات میں سے ایک عذاب ہوگا کہ قتل و غارت گری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم، بھائی بھائی کو مار رہا ہوگا، چھین رہا ہوگا، گلا کاٹ رہا ہوگا، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے۔ تو فرمایا کہ تمہیں اگر یہ محبت و الفت مل جاتی ہے اور یہ بھائی بندی اور قوت مل جاتی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ ہم خاندانوں میں قدر نہیں کرتے ہیں، بالکل، ہم دوستوں کے اندر قدر نہیں کرتے ہیں، اچھا دوست رشتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اچھا دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم تو دوست وہ تلاش کرتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر جس سے کو فائدہ لے سکے، یہ بتا، بالکل۔ لیکن فرمایا کہ ایک اچھا ساتھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی تم قدر کرو۔ تو جب بھی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری برکتیں ہٹ جاتی ہیں۔ اور اس پر اگر دیکھیں تو قرآن کی ساری آیات طیبات اور گزشتہ امتوں کے سارے واقعات اس پر شاہد۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ علامہ صاحب سے پروگرام کے آخر میں دعا بھی انشاءاللہ فرمائیں گے، اور بہت انداز میں ظاہر ہے آپ کا انداز ہے۔ اچھا حافظ اویس صاحب تشریف فرما ہیں، یہ جو کووڈ-19 ہے جس کا سرنامہ کلام میں بھی میں نے ذکر کیا، اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہاتھ دھوئیں اور ماسک استعمال کریں، تمام تر حفاظتی اقدامات جتنے پریکاشنز لیے جا سکتے ہیں وہ لیے جائیں۔ اچھا یہ تعلیمات تو ہمارے پاس تقریباً 1450 سال سے موجود ہیں کہ جناب یہ بھی تو ایک ناقدری ہے، اسلامی احکامات، شرعی احکامات جو ہم تک پہنچے ہیں، ہر چیز میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارے جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ کیا فرمائے گا اس کی بھی ہم نے ناقدری کی کہ جو آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے؟ جی بالکل، آپ دیکھیں نا کہ ہم 5 دفعہ اگر نماز پڑھتے ہیں اور 5 دفعہ ہاتھ دھونے کا حکم ہے، ساتھ وضو کرنے کا، وہ ترک کیا ہے تو 50-50 اور باوضو رہنے کے لیے بھی بڑی وہ ہے، 50-50 دفعہ اس کے بدلے میں اب ہم ہاتھ بھی دھو رہے ہیں، 5 دفعہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ 5 مرتبہ دھونے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک نہر کے کنارے انسان بیٹھا ہوا، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو ہمارے روحانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے جو صفائی کا ایک نظام ہے ہمیں عطا ہوا تھا اور ہم نے اس کی ناقدری کی اور ہم اس مرحلے میں آ گئے، اور آج ہمیں یہ اہمیت اجاگر ہو رہی ہے، آج ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ صفائی کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں یہ ناقدری کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یعنی یہ ہم اس سوال کے جواب میں جو ہماری جو جہت ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اسی طرح یہ تو اسلام کے سینکڑوں کہہ لیں یا دسیوں کہہ لیں نظاموں میں سے ایک نظام ہے، ستھرائی کا نظام۔ وہ ہم نے جب نہیں اپنایا ہے تو اس شعبے میں ہم اب مجبور ہو کے ہمیں سمجھ آ رہی ہے ایک چیز کہ اسی طرح یہ جو اللہ کا پورا دین ہے نا، یہ اسی طرح دعوت دے رہا ہے۔ اچھا ہر نظام، ضمن ایک طالب علمانہ طور پر میں عرض کروں، بینگ اے مسلم تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تعلیمات ہیں اس کی، اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، تو یہ آ گیا۔ غیر مسلموں کے پاس کیا توجیہ آنے کی؟ غیر مسلم تو دیکھیں، اسلام تو وہی بات کرتا ہے کہ جو فطرت بات کرتی ہے، ایک مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، فطرت جو ہے یہ دعوت دیتی ہے کہ آپ کو صفائی ستھرائی میں رہنا ہے۔ اور جب اسلام فطرت کی بات کرے گا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ آپ نے صفائی کا ایک نظام اپنانا ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم ایک اسلام کے نظام کو ہم نے ترک کیا ہے، اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے، کھانے کے بعد ہاتھ دھویا کرتے تھے، کلی کیا کرتے تھے، برتن ڈھانپ کے رکھنے کا حکم دیتے تھے. کتنی چیزیں ہیں. اور پھر ہم سارے نظام کی اگر بات کریں، وہ سارا نظام اسلام کا اگر ہم سے دور ہو چکا ہے تو اس ایک شعبے کی طرح ہر شعبے میں ہم کتنا نقصان اٹھا. آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں، وہ لوگ حیران پریشان تھے کہ الیاذ باللہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یہ عرب کے رہنے والے، وہ ان کو دیہاتی سمجھتے تھے. ان سے لڑنا بھیڑنا یا ان کے مقابل آنا اپنی توہین سمجھتے تھے. تو ان کے محلات میں یہ بات ہوتی تھی کہ یار یہ اتنے اوپر کیسے آ گئے. یا کوئی صحابہ کا وفد ان کے پاس آتا تھا، مسلمانوں کا وفد آتا تھا، کہتے تھے ساری باتیں بعد میں ہوں گی، یہ بتاؤ کہ اتنی اہمیت تمہارے پاس کیسے آ گئی. تو وہ جواب میں صرف اتنا کہا کرتے تھے، ہاں ہم بدو تھے، نا سمجھ تھے، جاہل تھے، جو بھی تھے، بس اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، اپنا ایک نظام عطا فرما دیا. یعنی ان کے ذہنوں میں ایک قدر تھی کہ ہمیں یہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے کہ ہمیں ایک اللہ کے رسول نصیب ہو گئے، ہمیں پورا ایک نظام نصیب ہو گیا ہے. اس نظام کی وجہ سے ہمارے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ پوری دنیا نے محسوس کی ہے، اور بڑے بڑے محلات میں اس پر ڈسکس ہو رہا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے. تو اسی طرح آج مسلمان بھی یہ سمجھ لے کہ اس کا مذہب، اس کے مذہب کے سارے اصول و قواعد، اس کے مذہب کے سارے نظام اس کو دعوت فکر دے رہے ہیں. آپ کی عبادات کے معاملات میں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے کاروبار کے معاملات میں، آپ کی معاشرت اور معیشت کے معاملات میں، ہر جگہ پر ایک نظام اللہ کے رسول نے قائم کر دیا ہے. اس نظام کی برکتیں، رحمتیں ہمیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ آؤ اس کے سائے میں آ جاؤ، تمہیں اللہ پاک اس ناقدری سے نکلو. ایک صفائی کے نظام سے ہم نے بات شروع کی ہے، ہم نے ناقدری کی تو کہاں پہنچے ہیں. اسی طرح رزق کے معاملات میں، تمام معاملات میں اس ناقدری سے انسان نکل کے قدر کی طرف آ جائے تو جتنے نظام ہیں اسلام کے وہ سارے جو ہے رحمت اور سایہ بن کے ایک بندہ مومن پر چھا جائیں گے. اللہ ہمیں اپنے مذہب کی اور اپنے مذہب کی ساری تعلیمات کی شکر کرنے کی، اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت بات. اچھا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو علامہ لیاقت اظہری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ ایک سوال پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. شکران نعمت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ناقدری کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور تبدیلی کے بھی حوالے سے ہم بات کر لیں. تبدیلی کی بات ہوئی. اصل تبدیلی کووڈ-19 کے بعد نظر آ رہی ہے. جو اصل تبدیلی ہے ہمارے مزاجوں میں، ہمارے مارکیٹ میں، ہماری معیشت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ہمارے مطلب تمام چیزوں میں اگر کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو کووڈ-19 کے بعد نظر آئی ہے. اسی میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب چونکہ ایک مخصوص وقت دیا گیا ہے مارکیٹوں میں کہ بھئی صبح سویرے مارکیٹ کھلے گی اور اس کے بعد آپ جو ہے مارکیٹ جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خاص وقت ہے 5 یا 7 بجے تک مارکیٹس کے الگ الگ اوقات ہیں، اس میں لوگ آ رہے ہیں. اب یعنی کہ دیکھا یہ جا رہا ہے رمضان المبارک میں بھی حیرت انگیز بات ہے کہ اکثر یہ ہوتی ہے لوگوں کی پریکٹس کے لوگ رات بھر جاگتے ہیں تو پھر سحری کر کے سوتے ہیں، لیکن اس میں بھی رمضان میں بھی ہم نے دیکھا رمضان المبارک میں بھی ارلی ٹائم میں مارکیٹیں کھلی ہیں اور لوگوں نے پرچیزنگ کی ہے. تو یہ ایک پریکٹس تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ صبح ظاہر جب ہم اس کے لیے تجارت کے لیے نکلے تو اس کے فضائل سامنے آئے، لیکن چونکہ ہم نے ناقدری کی ان احکامات کی اور ناقدری کی ان تمام، اور وقت کی ناقدری کی، وقت کی بہت بڑی ناقدری کی کہ شام 3 بجے، دوپہر 3 بجے، شام 4 بجے مارکیٹس کھل رہی ہیں تو راتوں کو پھر رات گئے تک کھلی ہوئی ہیں. تو یہ ناقدری کے سبب آج جو وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا فرمائیے گا ذرا؟ دیکھیں رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اسلوب عطا فرمایا ہے. اس کے اندر یہی فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتر بنائی ہے، اس کو سکون کے لیے بنایا ہے، اس کو آرام کے لیے بنایا، اور دن معاش کے لیے بنایا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے جس مالک و مولا نے ہمیں پیدا کیا. جیسے علامہ صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ دین اسلام دین فطرت ہے. دیکھیں دوسری قوموں نے اس فطرت کو حاصل کر کے اس کی برکات کو حاصل کیا، ہم نے اس کو چھوڑا اور اس کی پھر ہمیں نقصانات ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کا وقت ہے، فرمایا کہ
البرکۃ فی البکور، صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ویزید الرزق فی البکوری، صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اچھا یہاں تو فخریہ طور پر ہم نے تو سورج دیکھا نہیں بڑے دنوں کے، ہم تو اٹھتے ہی 4 بجے، جی ہاں، یہ کہا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مشکات کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ بندہ مومن جب صبح کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد بازار جاتا ہے تو فرمایا ایک رحمت کا پرچم لے کے وہ بازار جا رہا ہوتا ہے، اس سائے کے اندر وہ بازار جا رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا جس نے نہ صبح کی نماز پڑھی نہ اللہ کا ذکر کیا بازار گیا، فرمایا وہ شیطان کا علم لے کے بازار جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس وقت لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، ہم بازاروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا ہو۔ برکت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ برکت تو اللہ کے حکم میں، اللہ کے رسول کے حکم میں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور کی تعلیمات یہ ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے، فجر کے بعد ذکر اذکار کرتے، صحابہ کرام سورج نکلنے کے بعد فوراً بازار کی طرف جایا کرتے تھے اور بازار کی طرف جا کے کام کاج کرتے، روزی کما کر اور گھروں کو آ جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یار بس اللہ کا بڑا کرم ہے، اٹھتا تو میں بڑی مشکل سے کہیں زور کے بعد ہوں، لیکن بس دوڑتے بڑھتے پیسے آ جاتے ہیں میرے پاس، یعنی اس کو ہم بطور آنر اور اعزاز کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں اتنے بجے اور میری صبح اتنے بجے ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ ہم فطرت سے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کا میں آپ کو بتاؤں رئیس بھائی کہ ہماری باڈی پر بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ بالکل یہ جو رات کی نیند اللہ نے رکھی ہے اور یہ جو صبح کا رکھنا ہے، صبح کا جو سٹیمنا ہے، انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج دیکھیں ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ ایسی گولیاں لیں کہ جو آپ کے وٹامنز کو پورا کریں، وٹامن سی کو، فلاں کو۔ دھوپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، دوسری قومیں سن بات لینے کے لیے ہمارے ملک میں آ رہی ہوتی اور اس موسم میں، جس موسم میں خاص طور پر امریکہ سے بات ہو رہی، میرے ایک دوستوں نے کہا کہ یہ اتنی شدید دھوپ ہوتی ہے لیکن یہ لوگ گھر نہیں رکتے باہر اور ہم لوگ گھروں میں ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے دھوپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور شیڈ لگا رہے ہوتے پولوشن نہیں ہے تو دھوپ کی جو کرنیں وہ بھی بڑی، کہیں مجھے دھوپ نہ لگ جائے، میرا رنگ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ جو گولیوں کے ذریعے ہم کمی پوری کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دھوپ کی نعمت عطا فرمائی، یہ تبھی مل سکتی ہے۔ اور صبح کی خاص طور پہ دھوپ، صبح کی چہل قدمی، صبح کی دھوپ، صبح کی عبادت، اللہ اکبر، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ مشہود بات وہی ہوتا ہے اس وقت قوم سوئی پڑی ہوئی ہے جب اللہ روزیاں اتار رہا ہوتا ہے، برکتیں اتار رہا ہوتا ہے، رحمتیں اتار رہا ہوتا ہے۔ اگر ہماری قوم یہ چاہتی ہے، صحیح آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا، یہ عذاب ایسا تو نہیں ہے لیکن عذاب تنبیہ ہے، یہ ہمیں متنبہ کرنے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں۔ رئیس بھائی میں جلدی سے ایک بات کہوں گا، آج سے 2-3 سال پہلے ہمارے ایک دوست انجم ابراہیم ڈیلس کے اندر ریڈیو پروگرام کرنے لگتے، تو وہ صبح کے ٹائم، وہاں امریکہ میں صبح تھی یہاں شام تھی، مجھے کہنے لگے کہ صبح فجر کے وقت آپ نے لائیو کرنا ہے ڈیلس میں ریڈیو۔ میں نے کہا یار کیا ہو گیا انجم، یار صبح کے وقت میں کون دیکھا؟ اس نے کہا علامہ صاحب یہ آپ کی قوم نہیں ہے، کہا کہ فجر کے بعد موٹر وے پر جگہ نہیں ہوتی ہے، بلاک ہوتا ہے سارے کا سارا موٹر وے، کہا ہماری لانڈریاں کھلی ہوتی ہیں، ہماری بیکریاں کھلی ہوتی ہیں، کہا ہزاروں لسنر ہوں گے اس وقت ریڈیو پر جب آپ خطاب کر رہے ہوں گے، انہوں نے گاڑیوں کے اندر چلائے ہوں گے اور موٹر وے پہ جا رہے ہوں گے کام، صبح 6 بجے، صبح کے 6 بجے۔ تو اب بتائیے، وہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ان لوگوں نے فطرت کو حاصل کر لیا، اس کے فوائد حاصل کر لیے، اس کے برکات حاصل کر لے۔ ہم نے جو اللہ نے ہمیں جو چیزیں عطا فرمائی تھی، ہم نے کہا یہ تو خالی مولویوں کی باتیں یار، زندگی اپنی مرضی سے، جب سو جب جاگو آپ کی مرضی ہے، میری زندگی میری مرضی۔ اس کی تباہی نقصان کیا ہوا کہ انسان تباہ و برباد۔ میں نے حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہمیشہ کبھی مغرب کے بعد کال کی ہے تو وہ کھانا کھا رہے ہوتے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد 9:30 بجے کال کی ہے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ مفتی صاحب سو چکے ہیں۔ صبح وہ اٹھ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں 70 سال وہ ان کی عمر ہے، وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو، بہت ایکٹیو۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے اسلوب سکھایا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری، ان کی صحت بھی ہوگی، عافیت بھی ہوگی، اور اللہ ان کی روزی میں بہت برکت اچھی بات علامہ لیاقت صاحب فرما رہے تھے، اور حافظ عویس صاحب نے اتنی پازیٹیو بات کہی آج کے اس پروگرام میں کہ جتنی نعمت ہے اس کی قدر کر لی جائے۔ تو جناب صحت بھی نعمت ہے، وقت بھی نعمت ہے، روزی بھی نعمت ہے، وہ تمام چیزیں اب اس کی جو ناقدری ہو گئی سو ہو گئی، اب کس طرح اس کی قدر کی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرما دے؟ کیا وہ رہنما اصول ہیں جسے اپنانے چاہیے؟ بنیادی طور پہ تو دیکھیں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے شکر کرنے سے یا قدر کرنے سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں خود ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا تو شکر کرے گا تو اپنے لیے۔ کرے وَمَن كَفَرَ،
اگر ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تجھ سے بے نیاز ہے، تیری تعریف سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ خود غنی ہے اور خود حمید ہے۔ حمید، سبحان اللہ، تو ہمارا شکر ہمارے لیے اچھا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل، یہ بھی ذہن میں رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بڑے تھوڑے ہوتے کم ہیں، ہیں، قلیل ہیں۔ اور اس کے لیے جد و جہد کتنی ہوگی؟ حضور کے پاؤں سوج گئے، کہا یار وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر آپ کو ناشکرے ملیں گے۔ حضور اتنی کوشش کرتے، پاؤں سوج جاتے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاؤں سوج گئے، تو آپ کا جملہ دیکھیں اس موضوع کی مناسبت سے، عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، نہ اس کے لیے کوشش کروں؟ سید الاولین و آخرین فرما رہے ہیں، منزل کیا ہے؟ میں شکر گزار بن جاؤں جو سید الشاکرین ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ منزل آسان نہیں ہے، یہ بڑی نعمت اور بڑی بات ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے شکر کرنا ہے، مجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس کے نظام کو سمجھنا ہے، اس کے دین کو سمجھنا ہے۔ میری کامیابی اس کے حکم کے علاوہ کہیں نہیں ہے، بے شک۔ ایک اس کا حکم ہے، وہاں سے ہٹا تو پھر شیطان ہی شیطان ہے۔ یہ سمجھ انسان کو بڑی دیر سے آتی ہے، اور جس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے پاس دو چیزیں جمع ہو جائیں کہ نعمتیں اور ساتھ سمجھ بھی ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس نعمتیں ہیں، ہم سب کے پاس نعمتیں ہیں، اللہ اس کی سمجھ دے دے کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں وہ پوچھے گا، علامہ صاحب کیا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا بات، جب علماء حضرات ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں تو بڑی جہاد سامنے آتی ہیں اور بڑی جہتیں ہمارے سوالات کے ذریعے جوابات کے اندر جو موجود چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے مطالعے میں بھی نہیں ہوتی، وہ ظاہر ہے ان حضرات کے الفاظ و بیان سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، میں صرف پیغام لوں گا علامہ صاحب سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے لیے بھی درخواست کریں گے۔ کیا پیغام دیجیے گا؟ آپ تو صاحبان محراب و منبر ہیں، تو اس حوالے سے اپنی طور پر تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن ARY QTV کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہی پیغام دوں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ہم ان کی شکر گزاری کریں، ان کی قدر کریں، اور ان نعمتوں کے بدل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری کریں۔ اور علامہ صاحب نے یہ جو مرکزی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک بندہ مومن کی مرکزی آیت علامہ صاحب نے اس موضوع کو مکمل کر دیا کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں جا کر زندگی کے ہر چیز کا حساب دینا ہے، تو ان نعمتوں کا بھی حساب دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سب کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ ساری ایک ویڈیو اللہ نعمتیں بالکل اللہ یہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے، یہاں پیش کر دیا گیا، اللہ نعمتیں عطا فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا ہم سے حساب و سوال بھی فرمائے۔ بے شک، میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ حافظ اویس صاحب، آپ کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، آج نعمتوں کے حوالے سے بات ہوئی، قدر کریں، زندگی کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں، ہر چیز کی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، تو تمام چیزوں پر اللہ کا شکر اور اس نعمت کی قدر کریں تاکہ اس میں مزید اضافہ ہو۔ دعا کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب دعا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رئیس بھائی، آپ کی یہ کہنے پر انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جتنے ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں، جو بیمار ہیں، جو صحت یاب ہیں، ہم سب کا حصار کرتے ہیں ان کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے کہ بسم اللہ بابنا تبارک حیثاننا یاسین سقفنا کافا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ کہ گرد من، گرد خانہ من، گرد خانہ من، گرد زن و فرزندان من، گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت میں شوی تو نگہدار باشی۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔